أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، سخی، بخیل، سخاوت، بخل. سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی قریب ہوتا ہے، البتہ جہنم سے دور ہوتا ہے. بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اپنے اہل سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی دور رہتا ہے، البتہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے. سخاوت دشمنوں کے ہاں بھی آدمی کو محبوب بنا دیتی ہے، اور بخل بس اوقات اپنے اور اپنی اولاد کے ہاں بھی آدمی کو قابل نفرت بنا دیتی. بخل بس اوقات اپنے اور اپنی اولاد کے ہاں بھی اسے مبغوض اور قابل نفرت بنا دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت کا رہا ہے. مسلمان سخی ہوا کرتا ہے. السخی حبیب اللہ. مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے. اس کا امیر بھی، اس کا غریب بھی، اس کا مرد بھی، اس کی عورت بھی سخی رہی ہے. سخاوت کے لیے دولت کا زیادہ ہونا شرط نہیں ہے. سخاوت کی ایک بہت بڑی شکل ہے، ایک بہت بڑی شکل ہے کہ دولت تو اس کے پاس نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ کسی پہ خرچ کرے، لیکن دنیا والوں کی دولت پر اس کی طمع اور حرص کی نظر بھی نہیں ہے. یہ بھی بڑی سخاوت ہے. کسی کی دولت پر اس کی طمع اور حرص کی نظر بھی نہیں ہے، یہ بھی سخی ہے، یہ بھی سخی ہے. تو سخی، سخاوت یہ مسلمانوں کی امتیازی شان رہی ہے، قومی مزاج رہا ہے. اس کا امیر اور غریب. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم جانتے ہو ہم نے تمہیں اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ فرمایا اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ہم نے یہ دیکھا ہے العطاء احب الیک من الاخذ، کہ تمہیں لینے سے زیادہ دینے کی خوشی ہوتی ہے، تمہیں لینے سے زیادہ دینے کی خوشی ہوتی ہے. سخی. تو مسلمانوں کا مزاج رہا ہے دینے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر. تو مسلمانوں کا یہ مزاج رہا ہے سخاوت، اللہ کے لیے خرچ کرنے والا. اس لیے کہ اس میں اس کی دنیا آخرت کی فلاح تھی، اس لیے کہ اس میں اس کی جسمانی اور روحانی صحت تھی.
اس سخاوت میں اس کی دنیا آخرت کی فلاح ہے، اس کی جسمانی روحانی صحت ہے. اسے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، روحانی صحت بھی ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا جسمانی علاج کرو صدقات کے ذریعے. اللہ کہتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان سے صدقہ لو کہیں مال کی محبت ان کے دلوں میں جڑ نہ پکڑے. یہ بڑا فتنہ ہے، کہیں یہ مال ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے. ان سے صدقات لیتے رہو، ان کا مزاج سخاوت پہ لاتے رہو، کہیں یہ مال فتنہ نہ بن جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مشاہدہ ہے اس فتنے نے کیا فساد پہنچائے. اس مال نے بہن اور بھائی کو عدالت میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اس دولت اور اس زمین نے بھائی اور بھائی کو عدالت میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے. اس دولت اور اس پیسے نے اسے عیاش بنا دیا ہے، اسے شرابی بنا دیا ہے، اسے بدکار بنا دیا ہے، اسے گندگیوں کے اڈوں کا عادی بنا دیا ہے. اس دولت نے اسے ظالم بنا دیا ہے. مال فتنہ بن گیا اس کے. اور تو اور یہ فتنہ تو ہے ہی نا کہ ہر وقت 2 سے 3 بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے. ہر وقت 3 سے 4 بنانے کی فکر دامنگیر ہے. ہر وقت 4 سے 5 بنانے کی فکر اس پہ سوار ہے. کسی کروڑ سکون نہیں، کسی کروٹ یکسوئی نہیں ہے اللہ کی طرف. نہ اس کے پاس نماز کی فرصت، نہ تلاوت کا وقت، نہ آخرت کی فکر، نہ اولاد کی تربیت. ایک مشین بنی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس فتنے نے کیا آگ لگائی ہے. کیسے اس انسان نما انسان کو خون خوار بھیڑیا بنا دیا ہے، حریص بھیڑیا بنا رکھا ہے اسے اس مال کے فتنے نے. تو اس امت کا مزاج تھا سخاوت کا، اس سے وہ اپنا روحانی اور جسمانی علاج کیا کرتے تھے، اپنی دنیا آخرت کو مبارک بنایا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں. ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور عطا فرما. اللہم آتی ممسکا تلفا، دوسرا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ جو مال روک کے رکھتا ہے اس کا روکا ہوا مال بھی برباد کر دے. روز صبح اللہ کے 2 فرشتے 2 مختلف دعائیں کرتے ہیں. تو مسلمان سخی تھا اس لیے کہ اس کا ایمان تھا کہ اس سخاوت میں، اس مال کے خرچ کرنے میں میری عقبہ بھی بنتی ہے، میری ان دنیا بھی مبارک ہوتی ہے، مجھے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، مجھے روحانی بیماریوں سے بھی میرا علاج ہوتا ہے. سخی مزاج ہوا کر. اس کا امیر بھی، اس کا غریب بھی، اس کا مرد بھی، اس کی عورت بھی سخاوت تھی. جب یہ مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت تھا اور مسلمانوں کی طبیعت میں سخاوت تھی تو دولت ان کے لیے نفرتوں کا باعث، ٹوٹ پھوٹ کا باعث نہیں بنتی. کہیں اسلامی مسلمانوں کی، صحابہ کی زندگی میں یہ نظر نہیں آتا کہ دولت
ان کی آپس کی اختلاف کا ذریعہ بنے۔ ہاں یہ ضرور قرآن نے کہا ہے ان کے بارے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ سخاوت کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ خود ضرورت مند ہیں اسے سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات پر بھی، اپنی ضروریات پر بھی مقدم رکھتے ہیں۔ تو ایسا سخاوت والا مزاج تھا مسلمانوں کا، مسلمان سخی بخیل نہیں ہوا۔ بخیل اس کی شایع نشان ہے، بخیل تو وہ ہو جیسے اللہ کے خزانوں پہ یقین کوئی نہ ہو، جیسے اللہ کے وعدوں پہ یقین کوئی نہ ہو، جیسے اپنی نبی کے وعدوں پہ یقین کوئی نہ ہو۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ 2 کے بعد 3 دکانیں بنا دو گے رزق بڑھا دوں گا، 1 کے بعد دوسری فیکٹری بڑھا لو گے رزق بڑھا دوں گا، تمہارا منصب عہدہ بڑھ جائے گا تو رزق بڑھا دوں گا، کہیں نہیں کہا، لیکن فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات دو گے تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ صدقات دو گے تمہارا رزق مبارک کر دوں گا، کبھی کیفیت میں بڑھا دوں گا، کبھی کمیت میں بڑھا دوں گا، کبھی 1 سے 2 کر دوں گا، کبھی 1 سے وہ کر دوں گا جو 10 سے بھی نہیں ہوتا، ایسا بڑھا دوں گا۔ تو جب مسلمانوں کو اپنے اللہ پر اعتماد ہوتا تو وہ سخی ہوا، بخل نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اس سے میری دنیا کی بھی بڑھوتری بھی ہے، آخرت بھی مبارک ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو ہمیں قرض دے اور جو ہمیں قرض دے گا، اللہ جو خزانوں کا بادشاہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کیا کہہ رہا، ہم اسے کئی گنا بڑھا کے دے دیں گے۔ اور پھر ایک مثال دی، کتنا بڑھا کے دیں گے؟ فرمایا جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کو سمجھو یوں کہ 1 دانہ ہے، تم نے زمین پہ ڈالا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلی ہیں، 7 بالیوں میں ہر ایک بالی میں 100 دانے نکلے ہیں، تو 1 دانے سے 100 دانے اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرنے پر 700 دانے ملیں گے، 700 گنا ملیں گے۔ لیکن فرمایا یہ بس نہیں ہے، یہ بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض خرچ کرنے والے اتنے مخلص ہوتے ہیں، بعض خرچ کرنے والوں کا مصرف اتنا شاندار ہوتا ہے کہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ اللہ ہی کے علم ہے کہ وہ کتنا دے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 1 سے 700 گنا، اور یہ بس نہیں، اس سے بڑھ کر۔ تو میرے عزیزو، جو مسلمان اللہ کو بھی سچا مانے اور اللہ کے کلام کو بھی سچا مانے اور اپنے نبی کی بھی تصدیق کرے، وہ کیسے بخیل ہو سکتا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے میری دنیا آخرت کی بھلائی، اگر میں اپنی دنیا کا رزق مبارک کرنا چاہوں تو وہ بھی سخاوت میں ہے، اگر آخرت کے لحاظ سے اپنی تجوریاں بھرنا چاہوں تو وہ بھی سخاوت میں ہے، اگر جسمانی صحت چاہوں تو اس کا علاج بھی اللہ نے صدقے میں رکھا ہے، اگر میں اپنے باطن کو صحت مند رکھنا چاہتا ہوں اور مال کی محبت اور اس ازدحے سے بچانا چاہتا ہوں تو اس کا علاج بھی سخاوت ہے۔ تو مسلمان سخی مزاج ہوا کرتا، سخی مزاج۔ میرے عزیزو، ادنا سے ادنا درجہ سخاوت کا، ادنا سے ادنا درجہ سخاوت کا کہ اس کی زکوٰۃ بہتر سے بہتر انداز سے نکلے۔ اگر کسی کی زندگی میں سخاوت کا یہ ادنا درجہ بھی نہیں، وہ بدترین بخیل ہے، بدترین بخیل۔ اور اللہ نے ایسے بخیل کے بارے میں فرمایا
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو سونے اور چاندی کو اکٹھے کرتے 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 بھرتے چلے جا رہے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہی دولت، یہی سونا جہنم کے اندر اسے گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پشت کو اور اس کے پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا خزانہ، یہ ہے تیرا خزانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو آدمی دنیا میں سخاوت اور صدقات کی کثرت کرتا ہے، معاشر کے میدان میں اسی صدقے کے بقدر سائے کے نیچے ہوگا، اسی صدقے کے بقدر معاشر کے اس میدان میں جہاں گرمی کی تپش اور اس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ بعض بدنصیب اپنے پیشانی تک پسینے میں ڈوبے ہوئی ہوں گے، لیکن جو آدمی صدقات اور سخاوت کا مظاہرہ دنیا میں کر گیا وہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. اور کوئی شخص بخیل بن کے دنیا سے چلا گیا تو یہی قبر میں اژدہا بن کے اسے آ کے ڈسے گا، یہی قبر میں آ کے اسے ڈسے گا. یہ ہے تیرا خزانہ، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو میرے عزیزو، مسلمان سخی ہوا کرتا ہے، جنت کے قریب ہوا کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے، اپنی اولاد اور اہل و عیال کے بھی قریب ہوا کرتا ہے. یہ مومن پھر جہنم سے دور ہوا کرتا ہے، اور یہ بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اپنی اولاد اپنے اہل و عیال سے بھی دور رہتا ہے، ان سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھائی مسلمانوں کا یہ مزاج نصیب فرمائے، سخاوت والا. ہر شخص اس میں کمال کی کثرت کا خرچ کرنا نہیں، غریب ہے وہ اپنی مقدار سے خرچ کرتا ہے، امیر ہے اپنی مقدار سے خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے والا ہو. تختی مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو، تعریف مقصود نہ ہو، بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اس سے دنیا آخرت کی برکتیں اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں. سخی شخص مبارک ہوتا ہے، اس کی زندگی مبارک ہو جاتی ہے، اس کا رزق مبارک ہو جاتا ہے، اس کی صحت مبارک ہو جاتی ہے، اس کا مال مبارک ہو جاتا ہے، اور یوں اس کی پوری زندگی اللہ مبارک بنا دیتے ہیں. پوری زندگی اللہ مبارک. اور برکت کس کا نام ہے؟ برکت کس کا نام ہے؟ سچ یہ ہے کہ برکت کو الفاظ کے پرایا دے ہی نہیں سکتے، اسے الفاظ کا لباس پہنا ہی نہیں سکتے. برکت تو برکتوں والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی سمجھ میں آتی، برکت والوں کی زندگیاں دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے مالوں میں اور ان کی زندگیوں میں اور ان کے وقت میں کیا برکت نصیب فرمائی، کیا برکت نصیب فرمائی ہے. تو میرے عزیزو، برکت بہت بڑی دولت ہے. حضرات علماء نے سمجھانے کے لیے ایک مطلب لکھا، برکت کا ایک مطلب یہ ہے جس کی جب ضرورت پڑے اللہ آسانی سے مہیا کر دے، جس سے جب ضرورت پڑے اللہ آسانی سے مہیا کر دے. اور ایک مطلب یہ لکھا کہ نعمت کی شکل کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اللہ اس نعمت سے اسے لطف اندوز ہونے کا موقع نصیب فرمائے. نعمت کی شکل خواہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اس نعمت سے اللہ اسے لطف اندوز ہونے کا موقع نصیب فرما دے. کیا مطلب؟ اللہ نے اس نعمت میں برکت بہت رکھی. گھر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن جاتی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے. اولادوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جنت میں پہنچ گیا ہوں. اور میرے عزیزو، 4000 گز پہ کوٹھی ہے، باہر ٹینشن پریشر کم تھا، گھر قدم رکھتی ایسا لگتا ہے کسی آگ کی بھٹی میں رکھا، ایسا لگتا ہے کسی کانٹوں کی سیج پہ رکھا ہے.
اللہ نے گھروں سے برکت نکال دی ہے، کاروباروں سے برکت نکال دی ہے، دولت سے برکت نکال دی ہے، وقت سے برکت نکال دی ہے۔ سخاوت اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر مالوں کو خرچ کرنے سے اللہ زندگی، اللہ مال، اللہ اوقات، زندگی اللہ مبارک بنا دیتا ہے۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔